اپنی زندگی میں خدا کہاں ہے؟ خدا کو کہاں ڈھونڈے؟ خدا تو شہرت کے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ سے دور ہوں، میں خود گم شدہ ہوں، میں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہوں۔ یہ رشتے جو خدا نے مجھے دیے تھے، میں ان رشتوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا، میں ان رشتوں میں اپنے آپ کو فنا کر بیٹھا ہوں۔ خدا نے امتحان لیا، خدا ماں باپ سے امتحان لیتا ہے، خدا اولاد سے امتحان لیتا ہے، خدا جو ہے وہ ان آس پاس سے، خدا مال سے، خدا صحت سے، سب چیزوں سے خدا کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے کہ میں اسے دے کر دیکھوں یہ مجھے بھول تو نہیں جائے گا، میں اسے چھین کر دیکھوں یہ میرے بارے میں کفر تو نہیں کرے گا۔ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ان ذرات کو جو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو خوراک دے رہا ہے، تو اشرف المخلوقات کو کیسے بھول جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو بغل میں پکڑ کر پہاڑوں پہ جا رہی۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار اس ماں سے رحمت چھین لے۔ جیسے ہی ماں سے رحمت چھینی، ماں نے بچے کو پھینکا، پہاڑوں میں چلی گئی، بچہ رونے لگ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا۔ کہا پروردگار رحمت کو واپس کر دے ماں کے اندر۔ واپس رحمت آئی، ماں دوڑتی بھی واپس آئی، بچے کو سینے سے لگا لیا۔ رحمت پروردگار کی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے سے ہم رحم کرتے ہیں، اگر اس کی رحمت ہم پر نہ ہو ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں۔ خدا نے جو رحمت بنائی اس کو 100 جز میں تقسیم کیا۔ ایک جز ہے جو اول سے لے کر آخر تک انسانوں کے پاس ہے، پوری انسانیت میں۔ یہ جتنی مائیں محبت کرتی ہیں، رحمت کرتی ہیں، خود گیلے میں بچے کو سوکھے میں ساری رات جاگتی ہے، تحمل کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، ہم جانوروں پر رحم کرتے ہیں، یہ جتنی بھی رحمتیں ہیں یہ صرف ایک جز ہے، اور جو 99 جز ہیں اس نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کو دیے، اور اسے رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد، رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین ہے، ایسی رحمت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب کھڑے ہو رات کو مگر تھوڑا کھڑے ہو عبادت میں۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاؤں سوج جاتے تھے، کس لیے؟ عبادت۔ کس کے لیے عبادت؟ امت۔ مگر رسول جسے خدا نے بنایا اس لیے کہ خود خدا پہچانا جائے، اسے کیوں اتنی عبادت کی ضرورت ہے؟ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا اس کا سجدہ طولانی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے رسول سے زیادہ خدا کو کوئی نہیں پہچانتا، وہ رسول خدا۔ وہاں رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار میری ایک درخواست ہے کہ قیامت والے دن، جس دن سب امتوں اور قوموں کے اعمال دکھائے جائیں گے، میری امت کے اعمال صرف تو دیکھنا اور مجھے دکھانا۔ اور رحمت للعالمین ہے، نہیں چاہتے کہ میری امت کے اعمال دوسری امتیں دیکھیں، نہیں چاہتے۔ یہ رسول خدا کی رحمت کی وجہ سے جان محترم، ورنہ جتنے گناہ باقی امتوں میں تھے سب ہمارے اندر ہیں، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ان امتوں پر عذاب آ گیا، لیکن ہمارے اوپر نہیں آتا۔ کس کی وجہ سے؟ رسول خدا کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے۔ خدا نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں، میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا۔ لیکن کیا ہمیں خود کو شرمندگی ہے؟ نہیں شاید کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، رسول کی امت، جھوٹ، گناہ، غیبت، حق کھانا، یتیم پہ ظلم، کیسی رسول کی امت؟ ماں باپ کا احترام نہیں،
بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، ہمسایوں کے حقوق پورے نہ کرنا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، بازار کیا ویل للمتفففین، پروردگار وائے ہو ان پر جو کم تولتے ہیں۔ امت کہاں ہے؟ وہاں رسول کو لہو لہان کر دیا لوگوں نے۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ وادی کو پہاڑوں کے درمیان میں دبا دوں؟ کہا نہیں، کوئی ایک ہدایت پا جائے۔ اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کو مارنا۔ رسول لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ انسان کا اخلاق دین کی طرف کھینچتا ہے۔